میں مدرسے سے باہر آیا تو سامنے ہی میری دادی پھولوں کا ہار لیے کھڑی تھی۔ دادی نے میرے گلے میں وہ ہار ڈالا، مجھے ایک سبز امامہ پہنایا اور پھر میرا ماتھا چوم کر میرے بازو میں ڈھیسی گئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اسی لیے فوراً سے پہلے دادی کو لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ مگر دادی کا وقت آن پہنچا تھا، ان کو بھی خدا کا بلاوا آ چکا تھا اور وہ اماں ابا کے ملاقات کرنے ان کے پاس جا چکی تھی۔ دادی کی موت کے بعد میں وہاں تھوڑا ہی عرصہ رہا تھا اور پھر وہاں سے کوچ کر کے ایسے علاقے میں آ گیا جو دینی لحاظ سے کمزور علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگوں میں چند ایک کے سوا دین کی اس طرح سمجھ بوجھ نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ میں یہاں آ گیا اور اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ مسجد کے امام صاحب میں سے میری اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ اور باریش آدمی تھے۔ میں وہیں مسجد میں ہی بیٹھنے لگا تھا۔ وہاں میں اپنے خطبوں کے ذریعے تبلیغ کا کام بھی کرتا اور وہیں پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل بھی سنتا اور دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ امام صاحب کے توسط سے مجھے قرآن پاک پڑھنے والے بچے بھی مل گئے تھے جنہیں میں آن لائن قرآن پڑھاتا۔ وقت گزرتا گیا، میرا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، میں وہاں سے اچھے سے سیٹ ہو گیا تھا۔ امام صاحب کو وفات پائے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں ان کے گھر میں ہی بیٹھک میں رہا کرتا تھا۔ میں شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مرحوم امام صاحب کی بیٹی سے ہی نکاح کر لیا جائے، اس کو سہارا بھی مل جائے گا اور مجھے بھی ایک نیک اور شریف ہمسفر مل جائے گا۔ مرحوم امام صاحب کی بیٹی نیک بھی تھی اور عبادت گزار بھی تھی۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی، لیکن اس سب کے لیے اس کی رائے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ایک دن مسجد میں ہی اپنے ایک عزیز دوست سے بات کی اور اس معاملے میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی مدد چاہیے تھی تاکہ اس کے گھر والے سیرت کے پاس جا کر اس سے اس کی مرضی معلوم کر سکیں۔ یوں اپنے اس عزیز کی بیوی اور والدہ نے سیرت سے بات کر لی تھی۔ سیرت کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں اسی عزیز کے گھر والوں کی طرف سے میرا رشتہ لے جایا گیا تھا اور جمعہ والے مبارک دن کو نکاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جمعے کے بعد نماز عصر میں مسجد میں ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں آیا تو دیکھا کہ سیرت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس کی نماز لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتا دیکھتا یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہیں نیند میں اتر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے سونے کی کتنی دیر بعد وہ یوں ہی مصلی پر کھڑی رہی تھی۔ خیر فجر میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں ہی نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں باہر نکلا تھا جب میرے کانوں سے دوسرے کمرے سے آتی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت آواز تھی اور یہ آواز میری بیوی کی ہی تھی جو انتہائی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی فجر کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے میری امامت میں فجر کی نماز ادا کی تھی۔ سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے میں مسجد کے لیے نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اگلی رات بھی یہی ہوا تھا۔ میں جب کمرے میں آتا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ میں سو جاتا۔ صبح اٹھتا تو مجھے دوسرے کمرے سے ملتی تھی۔ میں اس کو ہم دونوں کے مابین تعلق سے روشناس کرانا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ایک دن جب میں مغرب کی نماز پڑھنے جانے لگا تو اس سے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے، کھانا میں آ جاؤں اس کے بعد ساتھ کھائیں گے، لیکن مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ کھانا کچن میں چونکا دوں پڑا تھا اور اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھوک کے پیٹ ہی سوئی تھی۔ اس لیے میں نے کھانا گرم کیا اور کمرے میں لے آیا، اس کو بھی جگا کر کھانا کھانے کا کہا۔ کھانے کے بعد جب میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں اس دن بہت گھبرا گیا تھا۔ میری بیوی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو اس کا رونا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ابا کی قبر پر لے جاؤ۔ میں نے اس کی بات سن کر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔
میں نے اسے کہا کہ اس وقت قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے، تم چپ ہو جاؤ، میں تمہیں علی صبح پہلی فرصت میں وہاں لے جاؤں گا۔ مگر وہ ابھی اور اسی وقت جانے کے لیے بضد تھی۔ مجبوراً مجھے اسے آدھی رات کو لے کر قبرستان آنا پڑا، کیونکہ میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم جو ہی اس کے ابا کی قبر پر پہنچے تو وہ اپنے ابا کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ کافی دیر ہونے کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ان سے ابھی خون چھلکنے والا ہو۔ اس نے اپنے ابا کی قبر سے مٹی اٹھا کر اپنی گود میں ڈالی اور پھر میرے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے وہ مٹی میرے تکیے میں ڈال دی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی پاگل ہو گئی ہو۔ شاید اسے ابھی تک اپنے باپ کی موت پر صبر نہیں آیا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ مجھے ابھی اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ یوں مزید 10 دن گزر گئے تھے۔ 10 دن بعد جب میں دوبارہ اس کے قریب آیا تو اس نے پھر وہی سب کچھ کیا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ اس کے رونے پر میں اس کو قبرستان لے کر گیا۔ اس نے وہاں سے مٹی لا کر پھر سے میرے تکیے میں ڈالی تھی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سب میں اس کی مرضی بھی شامل ہو، لیکن کہاں کی مرضی ہو؟ تو جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو رونے لگتی تھی۔ اوپر سے اس کی عادتیں روز بروز عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت دور دور رہنے لگی تھی۔ صبح جب میں اسے دیکھتا تو اس کی آنکھیں بے حد لال ہوتی تھیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ پوری رات 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئی۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ میں بہت پریشان تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ قبرستان پہنچ کر وہ اپنے ابا کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی تھی، اور پھر واپسی پر وہاں سے مٹی لے کر آئی تھی اور میرے تکیے میں ڈالتی تھی۔ اس رات تو میں چپ چاپ سو گیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ تکیے میں اس مٹی کا راز جان کر رہوں گا، کیونکہ اب محلے میں بھی میری بیوی کے خلاف چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بیوی کو آدھی آدھی رات کو قبرستان جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ اگلی صبح میں نے اس آدمی کا مسئلہ سلجھا دیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ خود ہی سلجھ گیا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بار بار اس کے دل میں شک ڈال رہی تھی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا ایک گواہ بھی بنا لیا تھا۔ میں نے اس عورت کے ارادے جانتے ہوئے اسے سمجھایا بھی تھا، مگر وہ اپنے ارادے پر قائم تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ ابھی سب کے سامنے اس کو بے نام رشتے سے آزاد کر دے۔ خیر اس دن میں گھر واپس آیا تو چپکے سے تکیہ اٹھا کر صحن میں لے آیا تھا اور تکیہ کو پھاڑ دیا، مگر جو ہی تکیہ پھاڑا میری جان حلق کو آ گئی تھی۔ میں ایک دم چیخ اٹھا تھا، کیونکہ تکیے میں 5 چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی سر اٹھا کر پھن پھیلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈس دے، اچانک میری بیوی نے اپنا ہاتھ ان کے آگے کر دیا تھا۔ ان 5 سانپوں نے میری بیوی کے ہاتھ پر ڈسا تھا۔ میری بیوی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن اگلا منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ 5 کے 5 سانپ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور اگلے ہی لمحے تڑپ کر مر گئے تھے۔ میں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں لال تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میں اسے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوا تھا اور پھر اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میری حقیقت ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس بھری تھی اور مجھے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ امام مسجد کی نہیں بلکہ ایک سپیرے کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ سانپوں کو پکڑتا تھا اور پھر ان سے زہر نکال کر دوائیں تیار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی کو کوئی سخت بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن رات بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اپنی بیٹی کا علاج کرا سکتا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کی اذیت کو دور کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ایک سانپ سے ڈسوا دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو دن رات مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک ہی مرتبہ میں اپنی بیٹی کو اس تکلیف سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر یہ خدا کی قدرت تھی کہ سانپ کے زہر سے اس کو کچھ بھی نہ ہوا تھا، بلکہ اس زہر سے اس کے اندر موجود بیماری کے جراثیم مر گئے تھے اور وہ صحت مند ہو گئی تھی۔ سپیرے نے حیران ہوتے ہوئے یہ بات ایک سائنٹسٹ کو بتا دی۔
یہ جانے بغیر کہ یہ اس کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس سائنسسٹ نے اس پیرے کا قتل کر دیا اور سیرت کو اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ اس پر طرح طرح کے تجربات کرتا رہتا تھا اور ان تجربات کے نتیجے میں سیرت کا پورا جسم زہریلا ہو چکا تھا۔ وہ اسی زہر کے سہارے ہی زندہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پھر امام مسجد نے اسے پناہ دی تھی اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے جسم میں موجود زہر میری جان نہ لے لے۔ میں نے ساری بات سن کر اسے تسلی دی تھی اور پھر والد صاحب کی جان پہچان کے توسط سے بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی تھی۔ آخر ترکی کے ایک ڈاکٹر نے سیرت کا علاج کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ انہوں نے علاج کے ذریعے میری بیوی کے جسم سے سارا زہر نکال دیا تھا۔ اب میں اور میری بیوی اپنے 3 بچوں کے ساتھ مکمل اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔